یہ پہلے ایک مسئلہ سماعت کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے سلام پھیرتے ہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو بندہ جماعت کے فوراً بعد نکلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ منافق ہے۔ یہ جنہوں نے رمضان سے پہلے درس قرآن سنا تھا، سالبہ کے حوالے سے بات چلی تھی کہ یہ وہ بندہ تھا جو 5 وقت کا نمازی، تہجد، اشراق، چاشت مسجد میں پڑھتا، لیکن جب اللہ نے مال دیا جیسے ہی سلام پھیرتا نکل جاتا تو اللہ کے نبی نے اسے روکا اور فرمایا کہ جماعت کے فوراً بعد نکلنا یہ منافقت کی نشانی ہوتی ہے، تو برائے کرم اپنے آپ کو منافقت سے بچائیے۔ کل ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں سنی کہ آپ کو اللہ نے حسن والا معجزہ عطا فرمایا، 110 سال کی عمر ہے، اس کے باوجود آپ 22 سالہ نوجوان نظر آتے ہیں۔ یہ کل ہم نے سنا۔ آج ہم بات سنیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کیسی ہوئی۔ آپ حضرت اسحاق کے پوتے ہیں اور ابراہیم کے بڑ پوتے، یعقوب کے بیٹے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی ہمسا یا ربکہ، 2 نام آتے ہیں، ہمسا زیادہ مشہور ہے۔ حضرت اسحاق کی بیوی کو اللہ نے 2 بیٹے اکٹھے عطا فرمائے، جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ جو پہلے پیدا ہوا اس کا نام عیس رکھا گیا اور جو بعد میں پیدا ہوا اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ اور یہ بندے کی فطرت ہوتی ہے کہ مرد جو ہو اس کو پہلی اولاد زیادہ پیاری لگتی ہے اور ماں کو آخری اولاد پیاری لگتی ہے۔ اسی اعتبار سے عیس حضرت اسحاق کا نور نظر بنا اور یعقوب اپنی امی جان کا۔ سلسلہ چلتا رہا، ماں نے خوب پیار سے نوازا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر جب 180 سال ہوئی تو آپ کی بینائی کمزور پڑ گئی۔ حال یہ تھا کہ آپ تنہائی میں رہنا شروع ہو گئے، خلوت نشینی اختیار کی اور اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ وقت گزرتا رہا، بالآخر جب وصال شریف آتا ہے، اللہ کا بلاوا آنے کے قریب ہوتا ہے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے لاڈلے بیٹے حضرت عیس کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، میری زندگی کی آخری ایام ہے، آخری دن ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں آخری وقت میں دلی دعا دوں جو خود دل سے نکلے اور تمہاری بگڑی بن جائے۔ اب جناب باپ نے بیٹے سے بولا کہ تم میرے لیے بہترین شکار کر کے لاؤ، اس کا گوشت بناؤ، سالن بناؤ اور مجھے کھلاؤ تاکہ میں کھاؤں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ جب خوش ہوں گا تو میرے دل سے دعا نکلے گی، تمہیں کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ دعا کروانی نہیں چاہیے، دعا لینی چاہیے۔ ایسا کام کریں کہ دیکھنے والا خود بخود دعا دے۔ اب یہاں پر ایک بات جو قابل توجہ ہے، حضرت اسحاق نے عیس کو شکار کا حکم کیوں دیا؟ اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جناب حضرت عیس یہ بہت بڑے شکاری تھے اور شکار کا ہی کاروبار کرتے، تجارت ہی کی۔ دوسری بات یہ تھی کہ قیامت تک مسلمانوں کو بتانا تھا کہ دعا کرانا کمال نہیں، دعا لینا کمال ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ سب سے بڑی خدمت اور دعا لینے کا جو طریقہ ہے وہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، اللہ کے اولیاء تھے، زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کی درگاہوں پر آج بھی کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ وہ حضرت اسحاق کی سنت ہے کہ آپ نے بیٹے سے بولا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، جب کھانا کھاؤں گا تو دل سے دعا نکلے گی۔ یہی وجہ کہ آج جب غریب مسکین لوگ آستانوں پر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو کیا وہاں پر اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، لوگوں کو دعائیں نہیں دیتے؟ اس لیے لنگر بنائے جاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب یہ بیٹے کو بولا کہ تم شکار کر کے لاؤ، تو یہ آواز آہستہ نہیں تھی کہ جاؤ بیٹا شکار کر کے لاؤ، نہیں، اونچی آواز میں حکم دیا تاکہ سارے سن لیں کہ باپ نے بیٹے کو حکم دے دیا ہے۔ اب حضرت عیس فوراً ہتھیار لیا، شکار کی طرف نکل پڑے، مگر حضرت اسحاق